نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد۔ کل 7ویں فصل میں حمزہ کے بیان پر گفتگو ہوئی کہ حمزہ کی کب کیا حالتیں ہوتی ہے اور کس طریقے سے اس کے اندر تغیر ہوتا ہے، کب تحقیق سے ادا کرنے ہیں، کب تسہیل کے ساتھ، اور کب ابدال ہوگا۔ اس پر آپ نے تفصیلی گفتگو سماعت کر لی۔ اب یہاں کچھ فوائد بیان کیے جا رہے ہیں کہ حمزہ عین کے ساتھ یا ہا کے ساتھ یا حرف مدہ عین یا ہا کے ساتھ جمع ہوں، ایسا ہی عین ہا ایک ساتھ آئے یا عین ہا اور ہا ایک ساتھ آئے یا عین ہا ہا مکرر آئیں یا مشدد ہوں، تو ہر ایک کو خوب صاف طور سے ادا کرنا چاہیے کہ یہ دونوں قریب المخرج یا متحد المخرج حروف ہیں۔ اگر ان کو صاف صاف ادا نہیں کیا جائے گا تو ایک حرف دوسرے حرف سے بدل سکتا ہے، جیسے ان اللہ عہد، ہا کے بعد عین آ رہا ہے اور دونوں کا مخرج قریب ہے۔ ہا کا مخرج شروع حلق سے حمزہ ہا ہے اور درمیان حلق سے عین ہا ہے، تو اس لیے ادائیگی تھوڑی یہاں پہ دشوار بھی ہو سکتی ہے، اس لیے صاف صاف ادا کرنا ہے۔ ان اللہ عہد فمن زحزح عن النار فاعلین یدعون دعا سبحہ علی اعقابکم احسن القصص علی عقبیہ اعوذ عہد عاہد عالمین طمع علی ساحر سحار لا جناح علیکم مبعوثون یا نوح اہبط وما قدر اللہ حق قدرہ لفی علیین جباہہم۔ یہ چند مثالیں پیش کی گئی ہیں جن میں ہا اور ہا کا اجتماع یا ہا اور عین کا اجتماع یا عین اور ہا کا اجتماع دکھایا گیا ہے۔ ان مثالوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، ان کی روشنی میں جہاں بھی اس طرح کے الفاظ آئیں اس کو بہت ہی صاف ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا فائدہ ہے حمزہ متحرک یا ساکن جہاں ہو اس کو خوب صاف طور سے پڑھنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ الف سے بدل جاتا ہے یا حذف ہو جاتا ہے یا صاف طور سے نہیں نکلتا، خصوصاً جہاں دو حمزہ ہوں وہاں زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں حمزہ خوب صاف ادا ہوں۔ مثلاً اَأَنذَرْتَهُمْ، یہاں پر دونوں حمزہ متحرک ہیں، اگر یہاں پر بے توجہی کے ساتھ ادا کی گئی تو تحقیق حمزتین نہیں ہو سکے گا۔ اَأَنذَرْتَهُمْ۔ فائدہ، حرف ساکن کے بعد جب حمزہ آئے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ساکن کا سکون تام ادا ہو، جیسے قد افلح۔ اب دال ساکن کے بعد حمزہ متحرک آ رہا ہے تو ایسے مقام پر جیسے الانسان ہے، لام کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو سکون کو صاف ادا کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ متحرک ہو جائے اور قد افلح کے بجائے قد افلح ہو جائے۔ اس لیے مصنف نے فرمایا کہ حرف ساکن کے بعد جب حمزہ آئے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ساکن کا سکون تام ادا ہو اور حمزہ خوب صاف ادا ہو، ایسا نہ ہو کہ حمزہ حذف ہو جائے اور اس کی حرکت سے ما قبل کا ساکن متحرک ہو جائے، جیسا کہ اکثر خیال نہ کرنے سے ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ساکن کبھی مشدد بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس کی دو مثالیں یہاں پیش کی گئی، ایک قد افلح، اور اگر بے توجہی کے ساتھ پڑھا جائے تو قد افلح ہو سکتا ہے۔ ان الانسان، اور صاف ادا نہیں کیا ہے تو ان الانسان ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے حفص رحمۃ اللہ علیہ کے بعض طرق میں ساکن پر سکتہ کیا جاتا ہے۔ یہ معمول بہا نہیں ہے لیکن سکتہ کیا جاتا ہے، یعنی سکتہ لفظی۔
سکتہ کی دو قسمیں، ایک سکتہ لفظی ہے، سکتہ معنوی ہے۔ تو سکتہ معنوی جیسے عوجا، کلا بل پر یہ سکتہ ہے، یہ سکتہ معنوی ہے۔ اور قد افلح میں جیسے ہم نے قد افلح اس طرح سے سکتہ کیا، سکتہ لفظی ہے، تاکہ حمزہ صاف ادا ہو، خواہ وہ ساکن اور حمزہ ایک کلمہ میں ہو یا دو کلمہ میں۔ 8ویں فصل حرکات کی ادا کے بیان میں۔ حرکات کی ادا ایک باریک امر ہے، اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی غلطی کی گئی، اونچ نیچ ہو گیا تو معاملہ کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مصنف فرماتے ہیں فتحہ 7 انفتاح فم اور صوت کے، اور کسرہ 7 انخفاض فم اور صوت کے، اور ضمہ 7 انضمام شفتین کے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی فتحہ ادا کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب منہ کھل جاتا ہے اور آواز بھی کھل جاتی ہے اس وقت فتحہ ادا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ، جب ہم کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں تو گویا کہ ہمارا منہ کھلتا ہے، انفتاح فم ہوتا ہے اور انفتاح صوت بھی ہوتا ہے۔ انقباض صوت یا انخفاض صوت یہ ہے کہ آواز کو دبایا جائے، نیچے کی طرف دبا دیا جائے تو انخفاض صوت ہو جائے گا، انخفاض فم ہوگا، لیکن اوپر کی طرف بلند کیا جائے تو انفتاح فم ہوگا۔ تو کسرہ جب ادا کرتے ہیں تو انخفاض فم ہوتا ہے، یعنی زبان پستی کی طرف آتی ہے، آواز ہی پست ہوتی ہے۔ جیسے ان 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 ہم کسرہ ادا کر رہے ہیں، زبان نیچے کی طرف جا رہی ہے، آواز بھی نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ جیسے مالکی مالکی یوم الدین، تو جب ہم نے کسرہ ادا کیا تو زبان نیچے کی طرف آ گئی، اس کو انخفاض فم کہا۔ اور جب ہم کہتے ہیں اللہ اللہ تو آواز اوپر کی طرف بلند ہوئی۔ یہ دو حالتیں ہو گئی۔ اور ضمہ 7 انضمام شفتین کے ظاہر ہوتا ہے، یعنی جب دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں تو اس وقت ضمہ ادا ہوتا ہے۔ جیسے قالو، یہاں نہ آواز اوپر کی طرف جا رہی ہے نہ نیچے کی طرف، بلکہ دونوں ہونٹ کا انضمام ہو رہا ہے، ملاپ ہو رہا ہے۔ ورنہ اگر فتحہ میں کچھ انخفاض ہوا تو فتحہ مشابہ کسرہ کے ہو جائے گا، یعنی فتحہ میں اگر انخفاض ہوا انفتاح کے بجائے تو فتحہ مشابہ کسرہ کے ہو جائے گا۔ جیسے بعض قراء جو امالہ کرتے ہیں، جیسے والضحى والضحى، اب تھوڑا سا انخفاض کیا والضحى تو یہ فتحہ مشابہ کسرہ کے ہو گیا۔ اور اگر کچھ انضمام ہو گیا تو فتحہ مشابہ ضمہ کے ہو جائے گا۔ جیسے طال ہے، اور اگر یہاں انضمام کیا تو طال طال، یہ ضمہ کے مشابہ ہو گیا۔ ایسا ہی کسرہ میں اگر کامل انخفاض نہ ہوگا تو مشابہ فتحہ کے ہو جائے گا۔ جیسے مالک مالک یوم الدین ہم پڑھیں، مالک مالکی نے پڑھیں، مالک میں انخفاض کامل ہے، اور مالک کے اندر جب ہم مجہول پڑھتے ہیں تو اس کے اندر انخفاض تام نہیں ہوتا، ناقص ہو جاتا ہے، مشابہ فتحہ کے ہو جائے گا بشرطے کہ انفتاح ہو گیا ہو۔ اور اگر کچھ انضمام پایا گیا تو کسرہ مشابہ ضمہ کے ہو جائے گا۔ اور اگر ضمہ میں اگر انضمام کامل نہ ہوا تو ضمہ مشابہ کسرہ کے ہو جائے گا بشرطے کہ کسی قدر انخفاض ہو گیا ہو۔ اور اگر کسی قدر انفتاح پایا گیا تو فتحہ کے مشابہ ہو جائے گا۔ یہ حرکت کی ادائیگی کے بارے میں ایک دقیق گفتگو تھی، اور اس کے بعد اس پر ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں۔ فتحہ جس کے بعد الف نہ ہو، اور ضمہ جس کے بعد واو ساکن، اور کسرہ جس کے بعد یائے ساکنہ نہ ہو، ان حرکات کو اشباع سے بچانا چاہیے۔ ان حرکات کو
اشباع سے بچانا چاہیے۔ اشباع کہتے ہیں حرکت کو دراز کرنا، ورنہ یہی حروف پیدا ہو جائیں گے۔ فتحہ کے بعد اگر الف نہیں ہے اور آپ نے وہاں پر اشباع کر دیا تو الف بن جائے گا۔ جیسے انعمت علیہم ہے تو انعمتا علیہم ہو جائے گا، وہ تھوڑا سا بھی اس میں بڑھایا تو۔ ضمہ جس کے بعد واو ساکن نہ ہو جیسے قالو، کسرہ جس کے بعد یا ساکن نہ ہو جیسے فی، لفی، اگر نہیں ضمہ جس کے بعد واو ساکن اور کسرہ جس کے بعد یا ساکنہ نہ ہو تو ان حرکات کو اشباع سے بچانا بہت ضروری ہے، ورنہ یہی حروف ہو جائیں، کیونکہ ایسی صورت میں حروف مدہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ضمہ کے بعد جب واو مشدد ہو، کسرہ کے بعد یا مشدد ہو، مثلا عدو، سوی، لجی، اس وقت بھی اشباع سے احتراز نہایت ضروری ہے۔ عدو یہاں اشباع نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً وقت میں زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ورنہ مشدد مخفف ہو جائے گا۔ اس گفتگو کو آپ لوگ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں، اور اس کا جو بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ کل کی گفتگو میں بتایا جائے گا۔